السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ دوستو، کل ہم نے اسٹیل ملز کے المناک انجام کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا اور درمیان میں ہمیں اس طوالت کی وجہ سے اس گفتگو کو ادھورا چھوڑنا پڑا، اور آج ہم پھر دوبارہ اسی موضوع کی طرف واپس آئیں گے۔ دوستو، اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں چند باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ کل کے ہمارے ویڈیو کے بعد کچھ دوستوں کے کچھ کامنٹس بھی ہمیں کامنٹس باکس میں پڑھنے کو ملے۔ چند باتوں کی وضاحت اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ وہ ان کا تعلق حقائق سے ہے۔ یقینی طور پر 15-20 منٹ کے اندر 25 سال کی داستان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسٹیل ملز کی 25 سال کی داستان کامیابیوں اور ناکامیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس مل کو وہاں پر کام کرنے والے ورکرز نے بھی کمزور کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو انتظامیہ تھی اس کا بھی بڑا رول تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی رہنماؤں اور بیوروکریسی نے بھی اس کے اندر بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہ کہہ دینا کہ فلاں دور کے اندر یہ ہوا تھا، فلاں دور کے اندر یہ ہوا تھا، فلاں ٹائم کے اندر فلاں چیئرمین تھا، اس کے دور کے اندر اس نے بہت ترقی کی، بالکل درست ہے، مجھے اس بات سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن میں نے آپ سے گزارش کی کہ 20 منٹ کے اندر یا 15 منٹ کے اندر اس پوری داستان کو بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن جسے کہا جاتا ہے نا کہ تاریخ ایک بہترین جج ہے، اور وہ اپنے اندر حقائق کو خود بخود واضح کر دیتی ہے۔ لیکن ہمیں چونکہ اگر اس کی پوری داستان کو میں بیان کروں تو اس کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ ورکنگ پیپرز تیار کر لیں گے، لیکن یہ داستان ختم نہیں ہوگی۔ آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز دوبارہ کریں گے اور اس موضوع کی طرف آئیں گے۔ کہا گیا کہ اسٹیل ملز کی جو ناکامی ہے اور تباہی ہے اس کے ذمہ دار ورکر ہیں، کیونکہ اس کے ورکر مل کے بند ہونے کے بعد سرکاری خزانے پر بوجھ بن گئے تھے۔ بالکل درست بات ہے کہ جب مل کام نہیں کر رہی تھی تو اس کی جو تنخواہیں ہیں جو تقریباً 23 کروڑ روپیہ مہینہ بنتی تھی، وہ سرکاری خزانے پر بوجھ ہی تھی۔ لیکن سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مل کو بند کرنے کے بعد یا مل کو بند کرنے کی نوبت ہی کیوں آئی؟ ہم نے کیوں بر وقت اقدامات نہیں کیے کہ ہم اس قومی اثاثے کو بحال کر سکیں، چلا سکیں؟ ہم نے کیوں ایگزیکیوشن کے اندر اور پلانز کے اندر اتنا وقت اور سرمایہ صرف کر دیا کہ ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے؟ ایک ورکنگ گروپ بنا، پھر کنسلٹنسی کمپنیز آئیں، پھر ان کی معاونت کے لیے تکنیکی ٹیمز کا تقرر ہوا، لیکن اینڈ آف دی اینڈ رزلٹ زیرو نکلا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن اس پر بھی قومی خزانے کے بے شمار رقم صرف ہوئی۔ ابھی اگر ہم کل کو دیکھیں تو حماد اظہر صاحب جو منسٹر ہیں صنعت و پیداوار کے، انہوں نے بھی اسٹیل ملز کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی، اس پر انہوں نے سابقہ حکومتوں کو بھی الزام لگایا، بالکل درست لگایا۔ اس کی بندش کے اندر شوکت عزیز سے لے کر نواز شریف تک سب کا ہاتھ ہے، لیکن اس کی جو بندش ہے اور ملازمینوں کی جو برطرفی ہے، یہ داغ عمران خان کی حکومت پر ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ 28 ماہ کم نہیں ہوتے کسی بھی معاملے کو باریک بینی سے دیکھنے کے لیے۔ اگر 28 ماہ کے اندر اس معاملے پر ذرا سا بھی فوکس کیا جاتا تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل سکتا تھا، اس مل کو اس المناک انجام سے دوچار ہونے سے روکا جا سکتا تھا، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کا کام کاروبار چلانا نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے، حکومت کاروبار نہیں کرتی، لیکن حکومت کیا کرتی ہے؟ حکومت آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے، ایز ٹو ڈو بزنس دیتی ہے، آپ کے لیے وہ مواقع پیدا کرتی ہے جہاں پر آپ سرمایہ کاری کر سکیں۔ آپ کے لیے تمام ادارے تعاون کرتے ہیں تاکہ آپ اس مقصد کو حاصل کر سکیں جس مقصد کے لیے آپ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے سکوپ پیدا کیا جاتا ہے، آپ کے لیے وہ ایریاز ڈیولپ کیے جاتے ہیں جہاں پر آپ جائیں، سرمایہ کاری کریں اور منافع حاصل کریں۔ لیکن یہاں پر اس کا کوئی ہمیں سامنا نہیں ملا، ہمیں کوئی اس کا سرا نہیں ملا کہ ایسا کوئی سلسلہ ہمیں یہاں پہ نظر آیا۔ ہمارا ملک بدقسمتی سے آج بھی اسی دقیانوسی نظام کے تحت چل رہا ہے، یعنی کہ اس کی گورننس کا سسٹم اتنا پیتھیٹک ہے کہ اس کے لیے کوئی ہمیں اس کو ری ویمپ کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ آج نہیں تو کل کسی نہ کسی حکومت کو ضرور تلاش کرنا پڑے گا۔ ہم واپس آتے ہیں کل کی طرف۔ کل ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا اس ایک نیکسس کی طرف جو 3 افراد پر مشتمل تھا، یعنی کہ عبدالرزاق داؤد اور عارف حبیب صاحب
اور جو تیسرے صاحب تھے اس کے اندر وہ. لیکن ہم اس نیکسس کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب بھی یہ تمام کارروائیاں چل رہی ہیں تو اس کے اندر جو پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت ہے وہ بالکل ہمیں آئسولیٹ نظر آتی ہے. کمیٹیز بنتی ہیں, اجلاس طلب کیے جاتے ہیں, ری ویمپ کا پروگرام بنایا جاتا ہے, طلب کیا جاتا ہے, لیکن اچانک سب کچھ لپیٹ کے ایک فائل میں رکھ دیا جاتا ہے اور کیبنٹ کے اندر رزاق داؤد صاحب یہ پریزنٹیشن دیتے ہیں کہ یہ مل کو چلایا ہی نہیں جا سکتا, لہٰذا اس کو بند کر دیا جائے, اس کے ملازمین کو فارغ کر دیا جائے, کیونکہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے. سپریم کورٹ نے اپنے اس کیس کے اندر ریمارکس یہ تھے کہ اسٹیل ملز کے جو ملازمین ہیں یہ تمام کے تمام ہڈ حرام ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب مل بند تھی تو کام کیسے ہوگا؟ یقینی طور پر جناب کہ جب آپ کے پاس را مٹیریل نہیں ہے, آپ کے پاس گیس نہیں ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ آپ اپنی فرنس کو چلائیں تو کام کیسے ہوگا؟ کام نہیں ہو سکتا. لیکن ذمہ دار وہ نچلے درجے کا ملازم نہیں ہے. میرا یہ بار بار نقطہ یہ ہے کہ میں انتظامیہ کے خلاف بات کر رہا ہوں, میں نچلے درجے کے جو ملازمین ہیں ان کے خلاف بات نہیں کر رہا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جب کسی بھی کام کا آغاز کرنا ہے تو ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی سر پاؤں تلاش کرنا ہے. جب کیبنٹ کے اندر یہ بات چلی جاتی ہے تو کیا پرائم منسٹر عمران خان نے ایک منٹ کے لیے بھی کسی سے اس بارے میں سوال کیا کہ یار یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں اس کو چلانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم نے اس کو چلانا ہے یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ ان ملازمین کا کیا سٹیٹس بنے گا؟ کہا گیا کہ ان کو گولڈن ہینڈ شیک دیا گیا. بالکل غلط, کسی کو کوئی گولڈن ہینڈ شیک نہیں دیا گیا. ان کو صرف وہی واجبات دیے جا رہے ہیں جو ان کی ڈیوٹی روسٹر کے مطابق ان کے بنتے تھے. میں اس پر بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ حکومت کا کام ایز ٹو بزنس ہے, بزنس کرنا نہیں ہے. میں اس نقطے سے 100% جو ہے وہ متفق ہوں. کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ, ہم سٹیل مل کی طرف واپس آتے ہیں. عمران خان صاحب کا دور ہے, سٹیل ملز بند پڑی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر سٹیل مل بند ہے تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تقرری کرنے کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ لیکن ایک تقرری کی جاتی ہے اور خاص طور پر ایک خاتون کی تقرری کی جاتی ہے, نورین نامی صاحبہ کی تقرری کی جاتی ہے. لاکھوں روپے تنخواہ کے ساتھ ساتھ انہیں 5,000 روپے ڈیلی الاؤنس پہ ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں سٹیل مل کا جو گیسٹ ہاؤس ہے اس میں رہائش اور کھانے پینے کی سہولت بھی ملتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مرا ہوا ہاتھی ہے, اگر یہ مل کام نہیں کر رہی تو پھر تقرری کیوں کی جاتی ہے؟ اور تقرری کرنے کے بعد اس کے بعد پھر یہ دباؤ ڈالا جاتا ہے سٹیل مل انتظامیہ پر کہ اس کے لیے آپ اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی جاری کریں, پھر اس کو ایریئرس بھی دیں, اور اس کے جتنا بھی 2-3 مہینے کا عرصہ لگ گیا اس کو لیٹرز بننے میں اور جاری ہونے میں, تو وہ اس کو بھی پیمنٹ دیں اسے. اور یہ تمام جب کسی افسر نے اس کے اوپر اعتراض کیا تو ایک افسر نے وہاں پر جا کے نہ صرف اس افسر کو مارا پیٹا بلکہ یہ سارا جو سکینڈل ہے یہ مختلف اخبارات میں چھپا بھی اور شائع بھی, اس کی میڈیا رپورٹس بھی موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر یہ مرا ہوا ہاتھی ہے تو پھر کیوں اس حوالے سے تقرری کی گئی؟ حماد اظہر صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے کہ جب یہ باقی معاملات کو تو چھوڑ دیں نا, آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں, بھاڑ میں جائے باقی سب کچھ, آپ صرف اس ایک بات کا جواب دیں کہ یہ جو ایک تقرری جو ابھی میں نے آپ کے سامنے جس کی نشاندہی کی ہے, آپ اسی کو پروب کر لیں. جو قومی خزانے کو اس معاملے میں نقصان پہنچا صرف اسی کی تحقیقات کر لیں اور کوشش کریں کہ یہ پیسے جو قومی خزانے سے گئے ہیں وہ واپس آ جائیں. اگر وہ واپس بھی آ جائیں گے تب بھی میں تسلیم کر لوں گا کہ حکومت اپنی درست سمت میں کام کر رہی ہے. سٹیل ملز کے ساتھ اور کیا, وہ بیوروکریسی نے بھی اپنا پورا کھیل کھیلا سٹیل ملز کے ساتھ. دیکھیں, سٹیل مل کو چلنے کے لیے چاہیے را مٹیریل, اس کے بعد اس سے وہ اپنی پروڈکٹس تیار کرتی ہے اور مارکیٹ میں سیل کرتی ہے. بیوروکریسی نے سیاسی رہنماؤں کے کہنے پر کھیل یہ کھیلا کہ اس نے جو سٹیل کی جو را مٹیریل اور آرگنائڈز وغیرہ تھے ان کی امپورٹ پر ڈیوٹی کم کر دی, اور اس کو نہ صرف ان پر کم کی بلکہ جو فرنشڈ جو مواد ہے اس کے اوپر بھی ڈیوٹیز کم کر دی. نتیجہ یہ نکلا کہ جو سٹیل مل جو چیزیں تیار کرتی تھی وہ مارکیٹ میں مہنگی تھیں ان چیزوں کی نسبت جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں دوسرے ملکوں کی طرف. لیکن یہ بھی چلتا رہا اور اس کا نقصان یقینی طور پر سٹیل ملز کو بھی ہوا اور قومی خزانے کو بھی ہوا.
اور اسٹیل ملز اپنی افادیت کھوتی چلی گئی. جیسے میں نے کل آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ کہا گیا کہ اسٹیل ملز کے اندر بہت زیادہ بوجھ ہے اور اضافی ملازمین کام کر رہے ہیں، تو کیوں اس کی نشاندہی نہیں ہوئی. آپ کو یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسٹیل ملز کے اندر ابتداء میں 22,000 ملازمین تھے، جن کو کم کر کے 15,000 کیا گیا اور پھر وہ 9,000 پہ آئے، اور اب اس میں سے 4,600 امپلائیز کو برطرف کر دیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہمارے ادارے کیا کر رہے تھے؟ کیوں ان تمام چیزوں سے پہلو تہی کی گئی؟ میرا عمران خان صاحب سے بار بار یہ سوال ہے کہ وہ براہ کرم اپنے جو 28 ماہ کی کارکردگی ہے اس کے اندر اسٹیل ملز کے اندر ہونے والے کم از کم اپنے ٹائم یعنی کہ 28 ماہ کا ہی آڈٹ کرا لیں تاکہ ان کو حقیقی صورتحال پتہ چل سکے. اور اب بھی اگر تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر بیٹھا جائے اور اس معاملے میں بات کی جائے تو ان ملازمین کا کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے. یہ بات بالکل درست ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ گورنمنٹ کا کام ہے ایز ٹو بزنس، اسی کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا دوسرا کام ہے کہ وہ اپنے جو لوگ ہیں اور اسی طریقے سے جو مل مالکان ہیں وہ اپنے سکلڈ ورکرز کو مزید ایجوکیٹ کریں، ان کی سکل انہانسمنٹ کے لیے کام کریں. دیکھیں دنیا بھر کے اندر اس وقت مشینائزیشن ہو چکی ہے، یعنی کہ انسان سے زیادہ مشینوں پر فوکس ہے. مشینیں زیادہ کام کرتی ہیں اور انسان کم کیا کرتے ہیں، یعنی کہ HR کم ہے اور روبوٹکس جو ٹیکنالوجی ہے وہ زیادہ آ رہی ہے، کیونکہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے اور یہ پر منتھ انویسٹمنٹ ہے. لیکن اس کے باوجود جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر بے روزگاری کی شرح اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی جس رفتار سے پاکستان میں بڑھ رہی ہے. ہمیں ان دونوں چیزوں کو آپس کے اندر لنک کرنا پڑے گا. ہمیں اپنا جو ہنر مند ہے اس کے ہنر کی نہ صرف عزت کرنا ہوگی بلکہ اس کے ہنر کو مزید چمکانے کے لیے بھی کردار ادا کرنا پڑے گا. ہمیں باقاعدہ طور پر اب یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم نے جانا کس رخ پہ ہے، کس سمت میں ہے، اور اسٹیل ملز جیسے باقی جو ادارے حکومتی کنٹرول کے اندر اس وقت تڑپ رہے ہیں ان کو بھی کیسے نجات دلانی ہے. کیا اس کو چلانا ہے، اور اگر چلانا ہے تو کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم نے جس طریقے سے اسٹیل ملز کو بند کیا، روز ویلٹ ہوٹل امریکہ کے اندر جو PIA کا ساسا تھا ہم نے اس کو بھی بند کر دیا. ہم ہر اس طرف جا رہے ہیں جہاں پر ہم جو چیزیں ہمیں منافع دے سکتی ہیں اس کو ہم تلف کیے جا رہے ہیں. دوستو اختتام کے اندر آپ سے یہ بات کروں گا کہ ہماری معیشت کے اندر 2 بنیادی چیزیں تھیں جو ابھی تک ہم نہیں کر پائے. کالا باغ ڈیم ہماری زرعی معیشت کے لیے ضروری تھا اور اسٹیل ملز ہماری مینوفیکچرنگ انڈسٹری اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ضروری تھی. لیکن یہ دونوں اہم پروجیکٹس ہم نے سیاست کی نظر کیے، ہم نے ان دونوں پروجیکٹس کو سازشوں کی نظر کیا، ہم نے ان دونوں پروجیکٹس پر کمپرومائز کیا تاکہ ہم اپنے مفادات حاصل کر سکیں. اسی طریقے سے اسٹیل ملز کے اندر جو ایک دوسرا بڑا فیکٹر ہے وہ ہے اس کی زمین. 19,000 ایکڑ کی زمین ہے جس پر آج قبضے کیے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے ایک آڈیو بھی ہمارے پاس پہنچی ہے، لیکن وہ آڈیو کے اندر جو زبان ہے وہ اتنی گندی استعمال کی گئی ہے کہ وہ ہم یہاں پر آپ کے لیے پلے نہیں کر سکتے، کیونکہ ساری آڈیو کے اندر ہر ایک لفظ کے بعد ہمیں ایک بیپ دینا پڑے گا. مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور حکومت، سندھ حکومت، وفاقی حکومت، اسٹیل مل انتظامیہ اس کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے. اسٹیل ملز کی جو انتظامیہ ہے ہم کسی حکومت کو اس سے بری ذمہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر بورڈ کو حکومت ہی نامزد کرتی ہے اور وہی اس کو چلانے کا ذمہ دار ہے. دوستو اس امید کے ساتھ کہ اور کوئی قومی ادارہ ایسے المناک انجام کا شکار نہ ہو، آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.